السلام علیکم، میں حفظہ بحری آپ کے ساتھ خیال۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزے کی اور سبق آموز کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سلمیٰ کی دلی خواہش تھی کہ اس کی شادی شہزاد کے ساتھ ہو جائے۔ شہزاد کے گھر والے بہت امیر کبیر تھے، عالیشان بنگلہ، نئے ماڈلز کی کاریں، نوکر چاکر، غرض کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ہر عیش و آرام اسے دیکھ رکھا تھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ شہزاد بذات خود بہترین شکل و صورت کا حامل تھا، خوبصورت تھا، نوجوان تھا اور والدین کی اکلوتی اولاد بھی تھا۔ جبکہ سلمیٰ کا تعلق مڈل کلاس سے تھا، وہ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کتابی حسن سے نوازا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ آخر کار دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ سلمیٰ شہزاد کے گھر آ گئی، جہاں خوشیاں اس کی منتظر تھیں۔ شادی کے فوراً بعد ہی دونوں ہانی مون پر روانہ ہو گئے اور خوشیوں کا 1 سال دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا۔ کچھ عرصہ بعد شہزاد واپس بیرون ملک چلا گیا اور تب سلمیٰ پر یہ بات کھلی کہ شہزاد کے اس کے علاوہ بھی دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ بس محبت نفرت میں بدل گئی اور یاسمین اپنے والدین کے گھر آ کر بیٹھ گئی۔ فریقین کے درمیان صلح صفائی کی کئی کوششیں کی گئیں جو کہ بیکار ثابت ہوئی۔ سلمیٰ کو ضد تھی کہ شہزاد اسے طلاق دے دے، جبکہ شہزاد بھی اب ضد پر اڑ گیا اور اس نے کہا کہ وہ تمام عمر سلمیٰ کو ایسے ہی لٹکا کے رکھے گا، نہ اسے اپنے پاس رکھے گا اور نہ ہی اس کے پاس جائے گا اور نہ ہی اسے طلاق دے گا۔ جب تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں تو سلمیٰ کے والدین نے فیصلہ کیا کہ عدالت سے رجوع کیا جائے اور خلا کی ڈگری لے کر جان چھڑائی جائے۔ آپ کی خدمات حاصل کی گئیں اور سلمیٰ کی طرف سے تنسیخ نکاح بذریعہ خلا کا مقدمہ عدالت میں دائر کر دیا گیا۔ شہزاد پر جب عدالت کے سمن کی تعمیل ہو گئی تو اس نے اپنے وکیل صاحب کے ذریعے جواب دعویٰ داخل کیا اور یہ موقف اختیار کیا کہ اس پر لگائے گئے تمام الزامات من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ شہزاد نے 2 فتوے بھی حاصل کیے جو عدالت کے سامنے پیش کیے گئے، جن میں تحریر تھا کہ جب تک شوہر خود طلاق نہ دے، قاضی یا عدالت کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ نکاح کو تنسیخ کر دے، یعنی ختم کر سکے۔ قصہ مختصر یہ کہ دونوں فریقین کی شہادتیں قلم بند ہونے کے بعد دونوں وکلاء صاحبان کے طویل دلائل لیے گئے اور یاسمین کو عدالت نے خلا کی ڈگری عطا کر دی۔ یہ 4 مہینے کی ٹینشن کے بعد یاسمین نے سکھ کا سانس لیا اور عدت کی مدت گزارنے کے بعد سلمیٰ نے دوسری جگہ شادی کر لی۔ اب اس واقعے کو تقریباً 20-22 سال گزر چکے ہیں۔ سلمیٰ خود اپنی بہو گھر میں لا چکی ہے، اس کی ایک بیٹی بھی ہے اور دونوں میاں بیوی نہایت ہنسی خوشی زندگی گزر کر رہے ہیں۔ اس ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ عورت جب مرد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور مرد اسے طلاق بھی نہیں دیتا تو اب عورت کے لیے یہی چارہ کار ہے کہ وہ تمام عمر کوڑ کر اور گھٹ گھٹ کر زندگی گزار دے۔ یہاں پر میں اپنی بہنوں کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن پاک کی غور سے مطالعہ کریں، 1 دفعہ نہیں 5-10 دفعہ، اس سے بھی زیادہ دفعہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ غور کریں، تفکر کریں کہ دین اسلام میں آسانی ہی آسانی ہے، نہ کہ مشکل۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت جبر کی زندگی گزارے۔ ہماری یہ بدقسمتی کہہ لیں کہ دین کے معاملے میں لوگوں کو اس طرح ڈرا دیا گیا ہے کہ ان کی سوچ کو ہی محدود و مقید کر دیا گیا، اس حد تک محدود کر دیا گیا ہے کہ قرآن میں تفکر کرنا کو بھی گناہ تصور کرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ حالانکہ خود قرآن کی کریم نے جگہ جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم سوچتے کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے۔ خلا بیوی کا حق اور آسائش ہے کہ وہ نکاح کی تنسیخ کا مطالبہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خلا کا حق مکمل حق ہے کہ بیوی نکاح کو خود ہی منسوخ کر دے، اور بیوی کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ جج مکمل طور پر اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ دونوں فریقین کا اب بحیثیت میاں بیوی کے گزارا نہیں ہوتا، اور یہ کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود کے اندر ہے کہ گزارا نہیں کر پائیں گے۔ تمہیں حلال نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا ہے۔ اب خلا کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی قرآن پاک میں اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں بہت سامنے نظر آتا ہے۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں خلا کے واضح احکامات موجود ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، تمہیں حلال نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھیں گے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں کہ بدلہ دے کر عورت چھٹکارا حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کریں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کریں تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات زندگی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی زوجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت بن قیس کے اخلاق و دین کی نسبت مجھے کچھ کلام نہیں، یعنی کہ ان کے اخلاق بھی اچھے ہیں اور دیندار بھی ہیں، مگر میں کفران نعمت کو پسند نہیں کرتی، یعنی بوجہ خوبصورت نہ ہونے کے میری طبیعت ان کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا باغ جو مہر میں تھا تم واپس کر دو گی؟ عرض کیا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا، باغ لے لو اور طلاق دے دو۔ اس سے یہ مطلب یہ ہے کہ عورت جب مرد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اور مرد اسے طلاق بھی نہیں دیتا تو اب عورت کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا حق مہر چھوڑ دے اور اس کے بدل میں مرد اسے طلاق دے دے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، تمہیں کچھ حلال نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ یہ حکم اس ٹائم پر کے لیے ہے جب مرد سے خود طلاق دے تو وہ جو کچھ بیوی کو دے چکا ہوگا اب وہ بیوی سے واپس نہیں لے گا۔ رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔